بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1909 ہے اور آج سورۃ الدخان کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7 تا 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ لا الہ الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما، اور ان کا جو بینہما، ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین کرنے والے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے، ربکم، تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بلکہ ہم وہ فی شکن، شک میں، یلعبون، کھیل رہے ہیں، فرتقب، پس آپ انتظار کیجئے، یوم، اس دن کا، تأتی، کہ لے آئے، السماء، آسمان، بدخان مبین، دھواں ظاہر، یغشا، وہ ڈھانپ لے گا، الناس، لوگوں کو، ھذا، یہ، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، جو سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، پھر بھی کافر ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ لہذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا، جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ایک دردناک سزا ہے۔ ان 5 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ اللہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان موجود ہر چیز کا رب ہے۔ دوسری بات، اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو تو جان لو گے کہ یہ سب ویسا ہی ہے جیسا کہا گیا۔ تیسری بات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چوتھی بات، وہ اللہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ پانچویں بات، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمہارے باپ داداؤں کا بھی۔ چھٹویں بات، ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد بھی کافی لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ ساتویں بات، اے پیغمبر، آپ اس دن کا انتظار کیجیے جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا۔ آٹھویں بات، جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ نویں بات، یہ ایک دردناک سزا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور رحمت والے نبی کو آخری پیغمبر بنا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ آسمانوں اور زمین کا اور ان سب کا جو ان سب کے بیچ ہے، وہ پروردگار موجود ہے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، انہیں رزق دیتا ہے، انہیں روزی روٹی دیتا ہے اور پہنچاتا ہے، یہ اسی کے ذمہ ہے۔ اگر تم اس اللہ پر یقین رکھتے ہو تو ان کہی ہوئی باتوں کو سچا جانو کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے، اور اسی پر ایمان لاؤ، یہ کہتے ہوئے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، رب ذوالجلال اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
اور اس بات کا بھی دل سے یقین کرو کہ وہی ایک اللہ ہے جو ہر کسی کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، موت اور حیات اسی کے قبضے میں ہیں، یحیی و یمیت، اور تمہارا رب ہے اور تم سے پہلے گزرے تمام باپ دادا کا بھی وہی رب ہے۔ وہ سب چیزوں کے جاننے کے بعد بھی تم لوگ اس دنیا کی رونق میں کھو کر، زندگی کی عیش و عشرت میں ڈوب کر اللہ کو بھول بیٹھے ہو، اور تمہیں اس بات میں شک ہے کہ وہ رب ہے یا نہیں۔ ان نہ ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دے گا، وہ عذاب بھی دھویں والا عذاب ان پر آئے گا جو سارے انسانوں کو گھیر لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہوگا جو ان پر آئے گا۔ اس دخان سے کیا مراد ہے؟ بعد نے کہا کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب آئے گا۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کس چیز کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہو؟ ہم نے کہا قیامت کے بارے میں۔ آپ نے کہا قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 چیزوں کو دیکھ نہ لو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 چیزیں گنوائیں، ان میں پہلی چیز دخان یعنی دھویں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ اس دخان سے مراد وہ قحط سالی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے قریش پر آئی۔ چنانچہ اس سلسلے میں بخاری میں ایک حدیث مروی ہے جسے حضرت مسروق علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی قبیلہ کندا میں بیٹھ کر خطاب کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ قیامت کے قریب ایک دھواں آئے گا کہ جو منافقین کی سماعت اور بصارت کو ختم کر دے گا، لیکن مومن کو اس دھویں سے زکام جیسے اثر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جبکہ وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور آپ نے کہا کہ جس کو جس کا علم ہے وہ اسے بیان کرے، اور جس چیز کا اس کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ علم کی نشانی یہی ہے کہ جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں کہتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں۔ لا ادری، اللہ ادری نصف العلم، میں نہیں جانتا کہنا بھی آدھا علم ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ پر میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش اسلام سے دور بھاگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے قحط کی طرح قحط بھیج کر میری مدد فرما۔ چنانچہ ان پر ایسا قحط آیا کہ وہ لوگ ہلاک ہونے کے قریب ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ہڈی اور مردار تک کھانے لگے، اور جب کوئی آدمی آسمان اور زمین کے درمیان دیکھتا تو اسے بس دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو سفیان آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد آپ تو ہمارے پاس صلہ رحمی کا درس لے کر آئے اور آپ کی قوم کا حال یہ ہے کہ وہ ہلاک ہونے کے قریب ہیں، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اس سے لے کر آئیدون تک پڑھی۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخرت کا عذاب ان پر آنے کے بعد ٹل جائے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے کفر کرنے لگیں۔ جبکہ ایسا ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ عذاب ہٹا لیا گیا تو پھر سے وہ لوگ کفر کرنے لگے۔ ان کی اسی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نبطش البطشا، کہ ہم ان کی سخت پکڑ کریں گے، اور یہاں بظاہر مراد جنگ بدر ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ یہ بخاری کی روایت، لہذا اس دخان سے وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے ماضی میں قریش پر قحط کے نازل ہونے کو اور قیامت کے قریب کے احوال کو۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔